اچھا بیٹا، اب ہم نے جو دیکھنا ہے وہ قرآن پاک کے موضوعات دیکھنے ہیں کہ قرآن پاک نے کن موضوعات پر بات کی. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک کا جو خطاب ہے، قرآن پاک نے جو خطاب کیا ہے، مینس جو کلام کیا ہے، جو بات کی ہے، وہ کس سے کی ہے؟ انسان سے کی ہے. یہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں، بورڈ کی پکچر میں نے آپ کے سامنے شو کی ہے. قرآن مجید نے جو خطاب کیا ہے وہ انسانوں سے کیا ہے. اب انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید نے کن موضوعات پر بات کی ہے؟ وہ 5 موضوعات ہیں، علوم جن کو ہم کہتے ہیں علوم الخمسہ یا علوم خمسہ، یعنی 5 علوم. وہ 5 علوم کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 علم الاحکام، احکامات کا بیان. نمبر 2 علم الجدل. علم جدل اصل میں ورڈ نکلا ہے، جدل کے معنی ہوتے ہیں جھگڑا کرنا. جھگڑا کس سے کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 بڑے گروہ سے، جو اسلام مخالف گروہ ہیں، مینس 4 طبقے ایسے، 4 گروہ کے لوگ ایسے جو اسلام کے مخالفین ہیں. ان میں سے سر فہرست جو ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ یہود، اور نمبر 2 نصارہ، صحابی یعنی منافقین اور مشرکین. یہ 4 گروہ ہیں. ان سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہوتے ہیں، ان کی گناہ کیا ہے، انہوں نے کس طرح سے ہمیشہ اسلام کو تکلیف پہنچائی، اور اسلام کو تکلیف پہنچانے میں اور شریعت اسلام کا ان کے لحاظ سے اپنے خیال میں نقصان کرنے کی پوری کوشش کرتی رہے. تو ان گروہ کا اللہ رب العزت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اس کے بعد پھر تیسرا جو علم ہے وہ ہے علم التذکیر بآلاء اللہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان. علم التذکیر بآلاء اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی بے شمار نعمتیں بیان فرمائیں. اگر ہم اپنی کائنات کو دیکھیں، اس یونیورس کو دیکھیں، اس میں جو کچھ بھی اس یونیورس میں جو انسانوں کے ساتھ جو اس کی زندگی جیسے وہ گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے، ان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے ان کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا فرمائیں. اس کی مثال بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دوں گی. آپ لوگ غور سے سنیے گا، ریفرنس میں بتاؤں گی آپ کو قرآن پاک کی آیت کا. آپ چاہیں تو اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں. سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 4. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 3 ہے. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سہولت کے لیے کون کون سی نعمتیں بنائیں. یہ تو ہم نے جسٹ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، ایک آیت میں ہم نے دیکھا ہے. اب اسی طرح سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28. سورہ فاطر آیت نمبر 27 اور 28. اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے، اس کی لائف کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں پیدا فرمائیں. آیت نمبر 27 سورہ فاطر کی أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
پھر آیت نمبر 28 ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ ان دونوں آیات کا جو ترجمہ ہے آیت نمبر 27 کا وہ کیا ہے کہ آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں والے پھل بنا کر نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ پھر آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں یعنی ان کے رنگ مختلف ہیں، تو اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے علم التذکیر بآلاء اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس موضوع پر بات کی ہے وہ چوتھا موضوع ہے، فورتھ ٹاپک ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بورڈ کی پکچر آپ دیکھیے نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، سابقہ اقوام کے رویے اور ان کا انجام، یعنی ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے رویے کیا تھے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو انہوں نے قبول کیا یا انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اگر انکار کیا تو پھر ایسی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی رسالت کو، انبیاء کرام کی تعلیمات کو رد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتوں کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم ہود کا، قوم عاد کا، قوم لوط کا، قوم ثمود کا۔ یہ ان اقوام کے اللہ رب العزت نے قصے بیان کیے، ان کے واقعات بیان کیے اور ان کے گناہوں کا بھی بیان فرمایا کہ یہ کس قسم کے گناہ کیا کرتے تھے، یہ کون سے گناہ کرتے تھے جن کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنے اور اس نافرمانی میں اس دنیا میں وہ برباد ہو گئے۔ آپ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 20 ہے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہ سکے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے نعوذ باللہ، اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہے، اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے نافرمان لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا، اور نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ ہود میں اور دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے، اللہ رب العالمین نے دیگر اقوام کے واقعات بیان فرمائے، ان کے گناہ بیان فرمائے کہ وہ کون سے گناہ کیا کرتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ جیسے قوم نوح کا ہم نے پڑھا کہ طوفان کا عذاب آیا، پھر اسی طرح سے قوم صالح، جو قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود، ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، پھر قوم عاد پر تیز آندھی والی ہوائیں چلائی گئیں، قوم لوط ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے التذکیر بایام اللہ کا کیا ہے معنی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو گناہ گار قومیں تھیں، پچھلے جو اقوام تھے ان کا تذکرہ کیا، اور وہ کس قسم کے گناہ کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے محفوظ کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی ان کے جیسے گناہوں کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے قرآن مجید کا، مینس ٹاپک نمبر 5، جو موضوع ہے، پانچواں موضوع ہے، وہ ہے علم التذکیر الموتی و بعد الموتی، موت اور موت کے بعد کے حالات۔ یہ ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب موت جاری ہوگی، موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو مر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور نامہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس موضوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی جہاں موت کا ذکر کیا، اسی کے ساتھ قیامت، میدان حشر، انسان کے اعمال، جزا، سزا، جنت، جہنم، ان کے حالات بھی بیان فرمائے۔ اس کی مثال یوں ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 49 اور 50، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، بس اللہ کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر آنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر سورہ قیامہ کی آیت ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ یہ سورہ قیامہ کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے، ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ درست کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو انسان کو اس وقت پیدا کرنے پر قادر ہے جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کے والدین کے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے اس میں روح ڈالنا اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے علوم خمسہ قرآن مجید کے یہ 5 علوم ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد قرآن مجید کے اثرات۔ تو قرآن مجید کے اثرات پڑھنے سے پہلے ان علوم کا ہمیں علم ہونا ضروری تھا کہ ان علوم پر اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ اب ہم جب اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر، سوشل لائف پر اور ہماری جو اسپریچول ہے لائف ہے ہماری، اس پر اس کے کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ۔ اب اس کا نیکسٹ ٹاپک ہم کلاس میں یا تو کریں گے یا پھر اس طرح سے ویڈیو لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔